اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کرم سے اپنے حبیب کو اور اپنے حبیب کے گھرانے کو خوب پاکیزہ فرمایا اور ان کی طہارت کی گواہی رب نے قرآن کریم میں ارشاد فرمائی. یہ پاک ہیں جبکہ ساری کائنات اللہ تعالی کی پاکی بیان کرتی ہے. آپ جانتے ہیں میں اکثر یہ جملہ کہا کرتا ہوں کہ حسین کی پاکی کو سمجھنا ہے، اہل بیت اطہار کی پاکی کو سمجھنا ہے تو پہلے آپ اس بات کو سمجھ لیں پاکی کسے کہتے ہیں؟ پاکی. اللہ اکبر. ہم آپ اللہ تعالی کی بارگاہ میں جب حاضر آتے ہیں نماز کے لیے تکبیر تحریمہ کہتے ہیں اللہ اکبر، پھر پڑھتے ہیں سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. سبحانک اللہم، اے اللہ تیری ذات پاک ہے. بندہ کہہ رہا ہے، اپنے رب کو کہہ رہا ہے اے اللہ تیری ذات پاک ہے، تیری ذات پاک ہے. سبحان اللہ، یقیناً سبحان ہے اللہ، پاک ہے اللہ تعالی. جب بندہ مومن قرات کے بعد جب رکوع کی حالت میں جاتا ہے تو کہتا ہے سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا پروردگار عظمت والا، پاک ہے میرا پروردگار عظمت والا. جب بندہ قوما میں آتا ہے پھر قوما سے سجدہ میں سر رکھتا ہے تو رب کی بارگاہ میں یوں عرض کرتا ہے سبحان ربی الاعلی، پاک ہے میرا پروردگار بلند و بالا. یوں بھی تو کہا جا سکتا تھا نا سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، اللہ پاک ہے. یہ بھی لفظ آیا ہے قرآن میں حدیث میں. لیکن نماز کی بات بتا رہا ہوں، نماز میں کیا کہتا بندہ سبحان ربی الاعلی، پاک ہے میرا پروردگار میرا. کسی دل جلے سے پوچھو میرا کہنے میں کیا لذت آتی ہے. سبحان اللہ، یہ میرا رب ہے. اللہ پاک فرماتا ہے اے میرے بندے تو نے مجھ کو میرا رب کہا، جب تو میرا ہے تو میں بھی تیرا. من کان للہ فکان اللہ لہ، جو بندہ اللہ کا ہو جاتا اللہ بھی اس کا ہو جاتا. بندہ کہتا ہے رب یا رب، ایک مرتبہ کہے یا رب تو اللہ 70 مرتبہ جواب ارشاد فرماتا لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی. اے میرے بندے میں موجود ہو، بول کیا چاہیے، میں حاضر ہوں، بول کیا چاہیے تجھ کو. بندہ ایک مرتبہ پکارتا ہے رب تعالیٰ 70 مرتبہ جواب ارشاد فرماتا ہے. یہ اس کا کرم ہے، یہ اس کی مہربانیاں ہیں. اللہ اکبر. تو ساری کائنات اللہ تعالیٰ کی باقی بیان کر رہی نا. ہم کیا آپ کیا، جتنی مخلوقات ہیں سب اپنی اپنی زبان میں اپنی اپنی بولی میں اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں. جیسا کہ قرآن عظیم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، سنیے قرآن کی آیت، اپنے ایمان کو تازہ کیجیے. یسبح لہ ما فی السماوات والارض. یسبح پاکی بیان کرتے ہیں. کون کرتے ہیں؟ ما فی السماوات، آسمانوں میں جو ہے سب اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں. والارض، اور زمین میں جتنے ہیں وہ سب اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں. صبح سویرے دیکھیے نا، صبح صادق کا وقت، اگر مکان کے قریب میں کہیں درخت ہو، گھنا درخت،
تو جو پرندے اپنے آشیانہ بناتے ہیں ان درختوں پر، صبح صبح کتنا چہچہاتے ہیں پرندے، کتنی آوازیں نکالتے ہیں پرندے. یہ پرندے صرف آواز نہیں نکال رہے ہیں بلکہ اپنے انداز میں، اپنی بولی میں اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کر رہے ہیں صبح سویرے. اور ایک پیغام معلوم ہوا، اللہ تعالیٰ کی ذات پر پرندوں کا اتنا ایقان اور ایمان ہے کہ صبح صبح وہ اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں. خالی پیٹ اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں، پیٹ خالی رہتا ہوں جب نکلتے ہیں. جب شام کو آتے ہیں تو پیٹ بھرا ہوتا ہے. نہ کوئی کاروبار ہے، نہ بزنس ہے، نہ کھیتی ہے، نہ باڑی ہے، نہ کچھ نہیں. کیا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ کافی ہے اس کے لیے، اللہ کافی ہے اس کے لیے. ہم آپ سوتے رہتے ہیں، صبح سویرے سوتے رہتے ہیں. اللہ ماشاءاللہ کچھ اللہ کے بندے ہیں، نیک پرہیزگار متقی، جو صبح صبح اٹھ جاتے ہیں، نماز کا اہتمام کرتے ہیں، فجر کی نماز کا اہتمام کرتے ہیں، تلاوت کا اہتمام کرتے ہیں، سنتیں ادا کرتے ہیں. اکثریت سونے والوں کی صبح کب ہوتی ہے؟ نوجوانوں کی 10 بجے، 11 بجے، 12 بجے. اور جو رات بھر مٹر گشت کرتے ہیں، کبوتروں کی زینت بنتے ہیں، رات بھر بیٹھے ہیں، گپ شپ چل رہی ہے. صبح فجر سے پہلے پہلے گھروں کو جاتے ہیں، بستروں پہ لمبے ہو جاتے ہیں. فجر گئی، ظہر گئی، نمازیں قضا ہو گئی، کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کیا ہو رہا ہے. نوجوانوں اپنا مزاج بدلو. غلام حسین ہونا، کردار حسینی کو اپنا. نماز کی اہمیت و فرضیت کو سمجھو، کیونکہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، نوم الصبحتی تمنع الرزق، صبح کا دیر تک سوتے رہنا روٹی روزی کو روک دیتا. صبح کے وقت میں اللہ تعالیٰ حکم فرماتا فرشتوں کو، اے میرے فرشتوں، میرے بندوں میں روزی بانٹو، تقسیم کرو روزی. تو جو بندہ جاگتا ہے، بیدار رہتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، روزی اسی کے حصے میں آتی ہے. اور جو سوتا رہتا ہے بے خبر، وہ روزی سے محروم ہو جاتا ہے. آج گھروں میں پریشانیاں ہیں، کاروبار نہیں چل رہا ہے، برکتیں نہیں ہیں، رحمتیں نہیں ہیں. ہمیشہ کچھ نہ کچھ ایک مصیبت، ایک مسئلہ سامنے رہتا ہے. یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہو گئے، اس کی بندگی سے غافل ہو گئے. زندگی آمد برائے بندگی، سن لو، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. اللہ تعالیٰ نے زندگی ہم کو دی بندگی کے لیے.